اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد کا دعا قط حیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لفظ خطا کی نسبت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کی گئی اور اس پر کافی تنازع کھڑا ہوا، اور یہ سارا معاملہ اس وقت پیش آیا جب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے پیر میر علی شاہ صاحب چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ کی ایک عبارت پڑھی اور اس پر اپنی طرف سے وضاحت کی۔ پھر اس وضاحت کے بعد ان پر گستاخی کے فتوے بھی لگے، تحریک رجوع بھی چلائی گئی، مختلف علماء نے ویڈیو کلپس بھی جاری کیے اور FIR بھی کٹی، 295C اور 298 وغیرہ کی دفعات لگائی گئیں۔ پھر اس کے بعد مختلف تحاریر بھی سامنے آئیں جن میں غیروں سے کافی مدد لی گئی، لیکن اس عبارت کا جو وضاحت کا مطالبہ تھا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی طرف سے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے، جو کچھ میں نے کہا ہے وہ کس پس منظر میں تھا، اور وہ عبارت جو پیر میر علی شاہ صاحب کی ہے اس کا کیا پس منظر ہے، وہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے، اس کی وضاحت آپ کر دیں۔ لیکن کسی نے نہ تو اتنی جرت کی ہے کہ وہ اس کی وضاحت کرتا، پس منظر بیان کرتا، اور نہ آئندہ اس کی امید ہے۔ وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو اپنا عقیدہ باطل ہو جائے گا ان کا، رافضیوں کا، یا رافضیوں کی بغل کے نیچے بیٹھے جو صدارتوں کے مزے لوٹ کر آمدنی کما رہے ہیں، ان کا عقیدہ باطل ہو جاتا، آقا ناراض ہو جاتے اور آئندہ صدارتیں نہ ملتیں، یا پھر ان میں اتنی قابلیت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کی وضاحت کر سکتے۔ تو اس عبارت کی وضاحت اور پس منظر کیا ہے، بار بار ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اس کا مطالبہ کیوں کر رہے تھے؟ تو آئیے اس عبارت کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باغ فدق کے متعلق سوال جواب چل رہے تھے، باب اس کے متعلق بند آ گیا۔ رافضیوں شیعوں کی طرف سے اعتراضات تھے اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب دے رہے ہیں۔ انہی سوال جواب کے سلسلے میں نیچے پیر میر علی شاہ صاحب آخر میں آ کر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 46 پر کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کون؟ رافضی اور شیعہ۔ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے۔ پاک گردانا سے مراد کیا لیتے ہیں وہ؟ کہ معصوم کیا ہے۔ یہ آیت تطہیر ہے جو اس کی روح سے یہ اہل بیت معصوم ہے۔ یہ اعتراض کا پہلا حصہ ہے، جو فریق مخالف کی دلیل ہے نا، اس کا پہلا حصہ ہے کہ آیت تطہیر کی وجہ سے اہل بیت معصوم ہے۔ لہٰذا اب دوسرا حصہ ان کی دلیل کا، لہٰذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتیں۔ ان الفاظ پر غور کیجئے۔ تو اس کا جواب، یہ جو انہوں نے دلیل نقل کی ہے شیعوں کی، 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ یہ ان کی فریق مخالف کی دلیل کے پہلے حصے کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ آپ جو یہ استدلال کر رہے ہیں کہ آیت تطہیر کی وجہ سے یہ گروہ معصوم ہیں، تو یہ معصوم نہیں ہے، ان سے خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے۔ پھر ان کی دلیل کا جو دوسرا حصہ تھا نا، لہٰذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ تو یہ اصل مسئلہ تھا کہ وہ شیعہ یہ دلیل بنا رہے ہیں کہ جو آیت تطہیر ہے اس کے مطابق تو یہ معصوم ہیں اور ان سے کوئی ایسا
امر صادر نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ خطا پر محمول کر سکیں. تو لہٰذا انہوں نے جو فدق کا دعویٰ کیا تھا وہ تو معصوم ہونے کی وجہ سے خطا نہیں تھی. تو جنہوں نے نہیں دیا ظلم تو انہوں نے کیا ہے، زیادتی انہوں نے کی ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے پیر مہر علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ خطا کر سکتے ہیں، معصوم نہیں ہیں، ان سے خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے. تو یہ سارا پس منظر تھا. لیکن بات یہاں پر صرف یہ کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے مطلقاً لفظ خطا، صرف لفظ خطا کی نسبت کی ہے، خطا اجتہادی نہیں بولا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خطا اجتہادی نہ کہنا اور صرف خطا کہنا، یہ ڈاکٹر صاحب سے غلطی اس طریقے پر ہوئی ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے شاید کہ علماء سے میرا خطاب ہے، اور علماء جانتے ہیں اس بات کو کہ جب لفظ خطا مطلقاً کسی ایسی ہستی کی طرف منسوب کی جائے، لفظ خطا کو کسی ایسی ہستی کی طرف منسوب کیا جائے جو معصوم عن الخطا ہو یا محفوظ عن الخطا ہو، تو پھر اس خطا کا مطلب، اس لفظ خطا کا مطلب خطا اجتہادی ہی ہوتا ہے. اور خطا اجتہادی معصیت نہیں، گناہ نہیں، بلکہ ثواب ہے. اور اس پر دلیل اہل سنت کی کئی کتابوں سے، کئی اکابرین سے دیے جا سکتے ہیں. مثلا فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو نقل کیا کہ حضرت آدم سے خطا ہوئی، لفظ خطا مطلقاً. پھر اس کے بعد جال حق اور مرات المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ خطا کو مطلقاً منسوب کیا ایسی ہستیوں کی طرف جو معصوم عن الخطا تھیں یا محفوظ عن الخطا تھیں. تو اسی طرح صدر الافاضل نے تفسیر خزان العرفان میں اسی طرح کیا. مطلب یہ کہ لفظ خطا جب مطلقاً بولا جاتا ہے ایسی ہستیوں کے لیے جو محفوظ یا معصوم عن الخطا ہوتی ہیں، تو اس سے مراد خطا اجتہادی ہی ہوتا ہے. اور وہ خطا اجتہادی گناہ نہیں، گناہگار نہیں، خطا کار نہیں، بلکہ ثواب کا موجب ہے. تو اب جو اس خطا کو جو جلالی صاحب نے بولا ہے، اس خطا کو خطا کار، گناہگار یا غلطی جو عام طور پر مراد لی جاتی ہے، وہ اگر مراد لے رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی کم علمی ہے. یہ ان کا یا تو کم علمی ہے یا منافقت ہے، جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ساری عبارت اور یہ اس کا پس منظر تھا. اور لفظ خطا کی نسبت کی اصلیت یہ ہے، یا تو یہ سارے جان بوجھ کر اپنے پرانے حساب برابر کر رہے ہیں جلالی صاحب سے، اپنا جس کو پنجابی میں بولتے ہیں وٹ نکال رہے ہیں، یا پھر یہ ہیں ہی جاہل، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اصولوں کا کہ اہل سنت کے اصول کیا ہیں اور کس طرح سے ان چیزوں کا امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے، حق سمجھنے، حق بیان کرنے، حق کا ساتھ دینے کی سعادت نصیب